دوستو، ہم نے ایک طرف دیکھا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا ایک بڑا احتجاج وہ ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک طرف ریاستی طاقت کا استعمال بھی ہم نے دیکھا، دوسری طرف بے شمار کنفیوژن نظر آئی پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں اور ووٹرز اور سپورٹرز میں۔ حامی سڑک پر تھے، لیکن کوئی اہم قیادت وہاں پر، کوئی رہنما وہاں موجود نہیں تھا کہ شیپ کر سکتا ہے احتجاج کو۔ ایسے میں ظاہر حالات خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں ہم نے دیکھا کہ امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی اچانک منظر عام سے غائب ہو گئے۔ پھر ہم نے پاکستان میں دیگر جو پچھلے کچھ دنوں میں حالات دیکھے، ایک طرف تحریک لبیک جو مسلسل ہمیں ایک دفعہ پھر فعال نظر آئی، اور پاکستان میں ہم نے ایک کے بعد ایک وہ توہین سے متعلق معاملات دیکھے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ان عناصر پر کوئی ریاستی کوئی کریک ڈاؤن، کوئی انسداد نہیں ہو رہا ہے، کوئی ریاستی سختی نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ اس کو بین کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ آج ماہرنگ کو جہاز پر چڑھنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچوں کے حوالے سے جو پرامن تحریک ہے اس کو مسلح تحریک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے بات ہو۔ آئیے بات کرتے ہیں سینئر صحافی دوست ہمارے اسلام آباد سے اعزاز سید، ان سے جانتے ہیں کہ وہ باخبر رہتے ہیں تو وہ اپنی خبریں ہم سے شیئر کریں کہ یہ حالات کیا ہیں اور اس خبر کے پیچھے کی خبر کیا ہے۔ اعزاز السلام علیکم، کیسے مزاج؟ میں خیریت سے ہوں، عاطف آپ خیریت سے ہیں؟ میں اچھا ہوں۔ اچھا اعزاز بھی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو انقلاب ہے یہ جاری رہا یا ختم ہو گیا؟ انقلاب جو ہے نا فی الحال معطل ہو گیا ہے، اچھا، ختم نہیں معطل ہو ہوا، گیا۔ معطل تا حکم ثانی جو ہے نا وہ معطل ہو گیا ہے۔ اور انقلاب کے اچھا، اندر ایک حکم اور ثانی، معاملہ، یہ حکم کس کا؟ حکم ثانی یعنی حکم کس کا دیا؟ دیکھیے حکم تو عمران خان صاحب کا تھا، اور اس پر عمل درآمد کرنا تھا چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے، اور انہوں نے وہ کسی نے، ہمارے دوست ہیں خالد منیر صاحب، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئے تھے عمران خان کو ریلیز کروانے، رہا کروانے، اور مصروف ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ڈھونڈنے میں، یعنی کہ علی امین کو بھی گوا دیا، 24 گھنٹوں کے لیے تو گوا ہی دیا۔ تو تو سوال، علی لیکن امین گنڈا پور صاحب نے جو ایک سوال، جی ایک یہ تو خیر مذاقن جو میں نے پہلی بات کی، لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اسلام آباد میں ہوں اور مرکزی قیادت موجود نہ ہو۔ لوگ، آپ نے پچھلے 2 ماہ سے ان کو بتایا ہو کہ ہم نے بنگلہ دیش والا انقلاب لانا ہے، اور وہاں پر کہا جا رہا ہو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، پھر وہاں پر یہ خبر پھیل جائے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے یا ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی تھی، کیونکہ بنیادی جو اہم لیڈر تھے وہ تو موجود نہیں تھے، صرف عوام تھے، تو ایسے موقع پر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے جو پرابلم ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کیونکہ ساری اعزاز بھی دیکھیں، وہاں جو حساس عمارتیں، پارلیمان ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ کوئی دور تو نہیں ہے، وہ کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح اسٹیٹ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا، تو اب اس طرح کا رسک پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں لے رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ساری کی ساری، موسٹ آف دیم دے آر کمپرومائزڈ۔ آپ نام لیں کسی کا بھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطے میں، جو کنٹرول میں نہیں ہے، وہ عمران خان کنٹرول میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے عمران خان کی بات مانتے ہیں ان کے فالوورز، وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ کے پی کے کا جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ کے پی کے میں جو ہمارے کے پی کے رہنے والے ہیں، ان کے جذبات اور ان کی بانی پی ٹی آئی سے لگاؤ جو ہے وہ باقی صوبوں سے زیادہ ہے۔ تو کیونکہ وہ ایک سینس آف آنرشپ بھی ہے کہ خان ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ پشتون ہے، ایک امپریشن یہ ہے جس طرح وہ پشتون ہے، وہ ہے یا نہیں ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک یہ معاملہ بھی ہے۔ پھر مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ ہے، یا چورن کہہ لیجئے، یہ زیادہ بکتا ہے خیبر پختونخوا میں، یا ایون پنجاب میں بھی بڑا بکتا ہے۔ اچھا اعزاز، ایک اور اہم بات کہ اور آپ عمران نے خان صاحب نے اس کو چورن کے طور پہ بیچا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نیک نیتی سے کوئی بات کریں، وہ نہیں ہے، تو وہ انفارچونیٹلی ایک مذہب کو انہوں نے ایک ہتھیار بنایا ہے،
اس کے ساتھ بھی کوئی سنسیئرٹی خان صاحب کی نہیں تھی. تو اچھا، یہ میجر مذہب کے ہتھیار بنانے پہ بھی بات کروں گا، لیکن آزاد بھی یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور 24 گھنٹے کے لیے مل نہیں رہے تھے. اس سے پہلے جب وہ لاہور والے جلسے کے وقت بھی وہ غائب ہو گئے تھے، اور انہوں نے بتایا جی کہ وہ ایک انتہائی ہنگامی میٹنگ میں تھے. پھر وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ وہ نفل پڑھ رہے تھے. پھر وہ یہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ غائب تھے، لاپتہ تھے، کس نے لاپتہ کیا؟ وہ خود چھپے تھے، یہ تھا کیا معاملہ؟ عاطف بھائی، میری اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈا پور غائب نہیں تھے، لاپتہ نہیں تھے، اپنی مرضی سے روپوشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ ایک خفیہ ادارے کے پاس تھے اور اپنی مرضی سے تھے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انہیں اغوا کر کے لے کے گیا. تو میری اطلاع تو یہی. تو کے پی ہاؤس میں تھے وہ، اور وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انہوں نے بتایا جو محسن نقوی صاحب ہے کہ وہ تو وہاں سے فرار ہوئے تھے. تو فرار ہو کے کیا وہ وہاں گئے تھے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی یہ عام افراد کو. دیکھیے، محسن نقوی جو ہیں ان کو بھی پوری بات کا پتہ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پوری بات کا پتہ ہے، لیکن وہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ اگر وہ بتائیں گے تو علی امین گنڈا پور ایکسپوز ہوں گے، اور اگر علی امین گنڈا پور ایکسپوز ہوں گے تو حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کون کھیلے گا پی ٹی آئی کے اندر رہ کے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی مذہبی کارڈ کی، اور یہ ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں اعزاز کے بہت ہی خوفناک رنگ اختیار کر گیا ہے. جو چیزیں ہم پہلے 2 سال میں ایک دفعہ دیکھتے تھے، وہ اب تو ہر روز نظر آ رہی ہیں پاکستان کی گلیوں میں. کوئی بھی نعرہ لگا دیتا ہے توہین مذہب کا، کوئی بھی نعرہ لگاتا ہے توہین قرآن کا یا توہین رسالت کا، اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا چیچا وطنی میں ایک بچے کے بارے میں اس پر توہین کا الزام لگایا گیا. اس کے فیس بک پیج سے کچھ تھا، بعد میں پتا چلا کہ کوئی اور، بعد میں پولیس نے پکڑ لیا ہے کیونکہ اس نے ہیک کیا ہوا تھا، اور اس کی پوری فیملی اب تک لیکن وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، کیونکہ ان کی فیملی، یعنی معاملہ کچھ ہوتا نہیں، اور وہاں اس بندے کی زندگی تک خطرے میں آ جاتی ہے. کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. سوات میں دیکھا، وہ انہوں نے ہاتھ میں وہ کاغذ اٹھائے ہوئے تھے جلے ہوئے، انہوں نے کہا جی قرآن جلا دیا، اس کو مار دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے، اور کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست جو ہے ماضی میں عسکریت پسند تنظیموں کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے. اب شدت پسند تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ان کو بھی ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ایک ریاست کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ریاست کے بعض انسٹیٹیوشنز کا، اور ایک ان لوگوں کا اپنا ایجنڈا بھی ہوتا ہے. تو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، یہ ہو جاتا ہے. اور دیکھیں، یہ آج نہیں تو کل یہ ٹھیک ہوگا، اسے ہونا پڑے گا. ہم عسکریت پسند جماعتوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے بطور ریاست، ہم ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پوری دنیا اکٹھی ہوگی فیٹف کے پلیٹ فارم پہ. انہوں نے ہمیں، جسے کہتے ہیں نا، بندوق کی نوک پر، ٹھیک ہے، ڈنڈے کے ذریعے ہمیں ٹھیک کیا، کیونکہ وہ ہمارا دانا پانی بند کرنے جا رہے تھے. پوری دنیا سے ہمارا دانا پانی ختم ہونے جا رہا تھا. تو ہم نے ٹھیک کیا نا، خود ہی ٹھیک کیا. تو ریاست کو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو ریاست ایسی چیزیں ختم کر دیتی ہے. ٹائم لگے گا، لیکن میرا خیال ہے آج نہیں تو کل یہ چیزیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی. لیکن اعزاز اس وقت تک چیزیں مضبوط بھی تو ہو جائیں گی. ابھی میں کچھ آپ کو صرف اپنی بات بتا سکتا ہوں، آپ بھی اس پہ سے گزرے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیچھے میں نے کوئی 2 ویلاگ کیے ہوں گے، اور میرے تو فیس بک اور دیگر جہاں اگر جو میرے نمبر پبلک تھے، وہاں پر میسیجز، ایسے خوفناک میسیجز پاکستان میں لبیک اور اس طرح کی تنظیمیں جو براہ راست کہ آپ نے لبیک پہ کیسے بات کر لی، اور آپ نے فلاں پہ کیسے بات کر لی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی، اور آپ کا خاندان، اور آپ، یہ تو بہت خوفناک بات ہے. ریاست انتظار کر رہی ہے کہ یہ بھی اتنا بڑے بلا بن جائیں کہ پھر قابو میں نہ آئے. نہیں، وہ ریاست کو ضرورت ہے نا ایسے عناصر کی. ریاست نے ایسے عناصر کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو یہ انٹالرنس کی سیاست ہے، یہ بھی زیادہ دیر تک آپ دیکھیں نہیں رہ سکتی. یہ آپ جتنا زیادہ انٹالرنس دکھائیں گے کہ جی آپ نے ہم پر تنقید کر دی، کیا آپ خدا ہیں یا آپ کوئی مذہب کے کسی ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ سیاست کریں گے، آپ غلط بات کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دیکھیے، جس مذہب میں
پرافٹ نے اپنے آپ کو، پرافٹ کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے، خلفاء نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. تو آپ کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ آپ پہ تنقید نہیں ہو سکتی؟ اور پھر آپ 50-100 بلائنڈ فالوورز کو اپنے ساتھ لگا کے دمکا کے اب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں چل نہیں سکتی. اعزاز آخر میں بتا دیں کہ یہ تو نہیں چل سکتی لیکن یہ چل رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی پشت پناہی بھی ہو رہی ہے ان عناصر کی. لیکن پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ تھی اس نے تو اب تک پرامن راستہ اختیار کیا ہے. اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی حملہ ہوا ہو، کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ہو یا کسی سولین. وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں. ان کے مطالبات پہ ظاہر بات ہو سکتی ہے، اب ریاست کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں مطالبہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے فلاں، لیکن مجموعی طور پر ان کی تحریک پرامن رہی ہے. لیکن ان کو تو بین کر دیا. تو وہ یہ کیا آتے معاملہ ہے؟ بھائی، آتے بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جس ریاست کو جن عناصر کو گلے لگانا چاہیے یہ ان کو دھکیلتے ہیں اور اپنی کوششوں سے ان کو اپنا مخالف بناتے ہیں، اور جن قوتوں کو درست کرنا ہو یا جن کو ٹھیک کرنا ہو ان کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ریاست کا مسئلہ ہے، اور پھر وہی مانسٹر بن جاتے ہیں جو آپ کے اوپر بھی چیلنج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو منظور پشتین ہے یا جو پی ٹی ایم ہے، یہ کوئی پاکستان مخالف نہیں ہے، آپ کی پالیسیوں کے مخالف ضرور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے مخالف ضرور ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی پالیسی بنائیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور بڑی جینون بعض ڈیمانڈز تو بہت ہی جینون ہے. یہ کہ شروع میں ڈیمانڈز کیا تھی کہ جی آپ ہمارے علاقوں سے لینڈ مائنز کلیئر کریں، آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ختم کریں، آپ ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کرنا بند کریں. یہی تھی نا مین، مسنگ پرسن نہ کریں. یہ بیسک ڈیمانڈز. کیا یہ ڈیمانڈز غلط تھی؟ نو. کیا آپ نے ان سے بات کی؟ نو. کیا آپ نے میننگ فل مذاکرات کو کامیاب کرنے کی کوشش کی؟ نو. البتہ آپ نے کہا کہ نہیں چونکہ آپ ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم آپ کو دہشت گرد قرار دے کر بین کر رہے ہیں. اس سے آپ اور دھکا دے رہے ہیں ان لوگوں کو. اب مجھے بتائیں، انہوں نے منظور پشتین نے اور ان کے ساتھیوں نے آج تک کبھی بندوق اٹھائی؟ ایک گملہ نہیں توڑا کبھی. ان میں سے جو اچھا وہ مانگ کس سے رہے، ڈیمانڈز ان کی کس سے تھی؟ ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی عدلیہ سے، ان کی ڈیمانڈ تھی پاکستان کی پارلیمنٹ سے، اور بعض اوقات تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوئے. ان کی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کے تحت وہ پاکستان کے اداروں سے ڈیمانڈ کرتے رہے. تو آپ نے کیا کیا؟ دیا دھکا. ان کے مقابلے میں ٹی ٹی پی آپ سے لڑ رہی ہے گن اٹھائے ہوئے، اور لوگ بھی آپ کے اور میرے سامنے. اب آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں. یہ تو مجھے یقین ہے کہ منظور پشتین جو ہیں وہ بادشاہ خان کے ماننے والوں میں ایک ہے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. لیکن ان کے کچھ لڑکے اگر کل کلا ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو جواز ان کو کون فراہم کر رہا ہے؟ ریاست، آپ کی پالیسیاں. تو میں اس پہ اور کیا کہوں. اور یہی حال ہم نے آج دیکھا. مہرنگ کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک لیا. اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک مسلح تحریک چل رہی ہے، جو بلوچستان میں کچھ دہشت گرد کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک تحریک ہے جو پرامن انداز سے کانسٹیٹیوشنل مطالبات کر رہی ہے. وہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مکس کر دیں. میں اس دن پہلے کسی کا بلوچستان کے غالباً کوئی رہنما تھے، ان کا بیان سن رہا تھا کہ مہرنگ بھی ادھر چلی جائے، پہاڑوں پہ چلی جائے. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو خوفناک بات ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کر رہا ہو آپ سے، یا جن کی مطالبات بہت ہی دستوری ہوں، پرامن ہوں. مہرنگ نے بھی کہیں حملے کی وہ کوئی حمایت نہیں کی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل مطالبات ہے. تو یہ کیا یہی سیم معاملہ ہے کہ ہم آپ کو دور کریں گے، اتنا دور کر دیں گے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہ بچے؟ مہرنگ جو تحریک چلا رہی ہے اس کو جس طریقے سے سپورٹ ملی ہے بلوچستان میں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. تو دو طریقے ہیں نا. آپ یہ ہے کہ ایک تو اس کو دھکا دے دیں، کیا وہ اس ملک کی بیٹی نہیں ہے، اسی ملک کی بیٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے انگیج کریں سمپتھیٹکلی. اس ریاست کی بچی ہے، وہ ایک بیٹی ہے اس ریاست کی، اور وہ ڈیمانڈ کسے کر رہی ہے یار؟ اسی ریاست سے کر رہی ہے نا. کیا اس نے گن اٹھا لیا؟ آنسر از نو. آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ اسلام آباد میں آئی تو آپ نے اسے پھر دھکا دیا. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی پالیسی ریویو کرنا چاہتے ہیں، ہم غور بھی نہیں کرنا چاہتے.
ہم غور بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اعزاز آخر میں صرف ایک بات، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ عدالتیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ایک وزیر اعظم کو بھی اندر کر دیتی ہیں، کوئی راستہ نہیں نکلتا، وزیر اعظموں کو سزا دے دیتی ہیں، جب چاہتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں پارلیمان کو چینج کرے تو اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم نے بھی 63 کے معاملے پر دیکھا، یہی سمجھ نہیں آتا باہر سے بیٹھے ہوئے مجھ جیسے آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ فیصلہ انصاف کے مطابق ہے کہ قانون کے مطابق۔ دنیا بھر میں ہوتا ہے اعزاز کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے وہی انصاف کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی پہلا فیصلہ انصاف کے مطابق تو تھا لیکن وہ قانون کے مطابق نہیں تھا، اب جو ہم کر رہے ہیں یہ قانون کے مطابق ہو سکتا ہے، آپ کو انصاف کے مطابق تھا۔ تو اگر یہ عدالتیں ایک طرف اتنی فعال ہیں، دوسری طرف لوگ مسنگ پرسنس کا ان سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اب یہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کو انشور کرے، وہ گارنٹیڈ ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک پتلی تماشا لگا ہوا ہے اس میں پوری عدلیہ ملوث ہے، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا کردار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی آخری ٹیک کیا ہے اس میں؟ عدلیہ اسی سسٹم کا حصہ ہے اور عدلیہ اسی سسٹم سے نکل کر آئی ہے۔ عدلیہ میں جو ججز ہیں وہ اسی سسٹم میں تعینات کیے ہیں، وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی سسٹم سے باہر ہیں۔ کچھ لوگ باہر ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بڑی محنت کی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہی ہوئے تھے سارے کے سارے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے شروع ہو کے ابھی موجودہ ججز جو ہیں جنہوں نے خطوط لکھے ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ سے، اکثر ان میں سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے۔ نام لیں کتنے ہیں جو نہیں رابطے میں تھے۔ ایشو یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے نا، وہ ایک ان کے کھیل پاس لگا کے رکھتی ہے۔ یہ محنت کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز، تھینک یو سو مچ۔ دوستوں ہم بات کر رہے تھے اعزاز سید سے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ان سے ہم کھل کے ذرا بات کر رہے تھے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اور خاص طور پر یہ ایک طرف جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ابھی پی ٹی آئی کا احتجاج، اور ساتھ ہی ابھی ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا اس جہاز کی طرف جہاں پر انہوں نے نیو یارک کی طرف جانا تھا۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ اسی طرح پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، ان سے کوشش کی کہ ان سے اس وقت جو تازہ ترین باخبر حالات ہیں وہ جانے جائیں۔ کل سے ان معاملات پر ہم دوبارہ سے تبصروں کی طرف جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آداب۔